میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بہت سی دعائیں مانگی مدینۃ المنورہ کے متعلق۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا اللہ تو مدینے کو ہمارا ایسا محبوب بنا دے، ہمارے لیے ایسا پیارا بنا دے مدینے کو جیسے ہم کو مکہ محبوب ہے۔ ہمارے نبی کو اپنا وطن مکہ بہت پیارا تھا۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں، جیسے مجھے مکے سے محبت تھی ایسے ہی مدینے کو بھی ہمارے لیے محبوب بنا دے۔ جیسے ہم کو محبوب تھا مکہ ویسا ہی مدینے کو بھی محبوب بنا دے، بلکہ اس سے زیادہ اس کی آب و ہوا کو ہمارے لیے درست فرما دے۔ ہمارے نبی نے مدینے کے موسم کے لیے دعائیں فرمائی۔ پہلے مدینے میں تو بہت سی بیماریاں پھیلی ہوئی تھی اور بہت سی بیماریاں تھی، یہ تو نبی کی برکت سے اللہ نے اس بیماریوں کو دور کر دیا اور دور منتقل کر دیا، دوسری جگہ بھیج دیا، اور اللہ نے مدینے کی آب و ہوا کو، مدینے کے موسم کو بڑا خوشگوار کر دیا، بڑا پیارا کر دیا اور بڑا پاکیزہ کر دیا۔ تو ہمارے نبی نے مدینے کے لیے موسم کے اعتبار سے بھی دعا فرمائی، یا اللہ تو مدینے کی آب و ہوا کو، مدینے کے موسم کو ہمارے لیے درست فرما دے۔ اور اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے یہ بھی دعا فرمائی، اور یہاں کے بخار کو، شروع میں تو مدینے میں بہت بخار کی بیماری پھیلی ہوئی تھی، لیکن نبی کی برکت سے، نبی کے قدم مبارک کی برکت سے اور دعاؤں کی برکت سے مدینے کا موسم تو بڑا سہانا ہو گیا۔ ہمارے نبی نے ایک دعا یہ بھی فرمائی، یا اللہ مدینے کے بخار کو جحفہ میں منتقل کر کے بھیج دے۔ ایک جگہ ہے جحفہ، تو مدینے کے بخار کو، مدینے کی بیماریوں کو دور فرما دے۔ تو عزیز بھائیو، مدینہ تو مدینہ ہے، اور مدینہ منورہ کے بے شمار فضائل ہے اور بے شمار باتیں ہیں۔ اللہ ہم سب کو مدینے کی حاضری بھی نصیب فرمائے، مدینے کی موت بھی نصیب فرمائے، اور مدینے کی برکتیں بھی نصیب فرمائے، اور جو دعائیں ہمارے نبی نے مدینے کے متعلق فرمائی وہ سب اللہ ہمارے لیے مقدر بھی فرمائے۔ تو عزیز بھائیو، مدینہ وہ پیارا شہر ہے کہ جس شہر میں رہنے کے لیے اور جس شہر سے بڑے بڑے اللہ والوں کو محبت تھی۔ ابھی ماضی قریب میں تقریباً 1 سال ہونے کے قریب جا رہا ہے، اردو دنیا کا ایک بہت بڑا شاعر اور یوں کہے ایک نبی کے عاشق، انہوں نے نبی کے عشق میں اور مدینہ کے عشق میں، مدینہ کی محبت میں اور مدینے میں بھی ہمارے نبی کی قبر مبارک کی محبت میں ڈوب کر چند اشعار کہے ہیں، جن کا نام ہے ڈاکٹر راحت اندوری، مرحوم ہو چکے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور ان کی جو شاعری ہے اور جو اشعار ہیں ان کے اللہ کی محبت میں، نبی کی محبت میں، مدینہ کی محبت میں اللہ اس کو ذریعے کے طور پر قبول فرما کر مغفرت کا پروانہ نصیب فرمائے۔ تو یہ جو شاعر تھے، اندور کے رہنے والے تھے، ڈاکٹر راحت اندوری، انہوں نے نبی کی محبت میں اور مدینہ کی محبت میں ڈوب کر چند اشعار کہے ہیں، وہ میں اشعار آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا ہے، اگر نصیب قریب در نبی ہو جائے، کیا فرمایا؟ اگر نصیب قریب در نبی ہو جائے، در نبی بولے تو نبی کی چوکھٹ، مطلب نبی کی قبر مبارک کی حاضری مل جائے، مدینے کی حاضری نصیب ہو جائے، روضہ اقدس کی حاضری مل جائے ہم گنہگار امتیوں کو، اگر نصیب قریب در نبی ہو جائے، میری حیات میری عمر سے بری ہو جائے، میری زندگی میری عمر سے بڑھ جائے گی، اللہ اس جگہ کی برکت سے میری زندگی میں برکت عطا فرما دیں گے، مجھے چین اور سکون عطا فرما دیں گے۔ اور انہوں نے ایک شعر کہا ہے جس کا میں خلاصے کے طور پر عرض کر رہا ہوں
کہ ہر جگہ اندھیرا ہے، ہر جگہ اندھیرا ہے، درود پڑھیے کہ ہر سمت روشنی ہو جائے، درود پڑھیے کہ ہر سمت روشنی ہو جائے۔ آگے انہوں نے ایک شعر کہا ہے، گزرتا کیسے ہے ایک ایک پل مدینے میں، پل بولے تو گھڑی، ایک ایک وقت، ایک ایک لمحہ، گزرتا کیسے ہے ایک ایک پل مدینے میں، اگر سنانے پہ آؤں تو ایک صدی ہو جائے۔ 100 سال گزر جائیں گے مدینے کی فضیلت اور مدینے کے مقام کو بیان کرتے ہوئے، کون مدینے کے فضائل کو بیان کر سکتا؟ کس میں ہمت اور کس میں دم کہ وہ مدینے کے کما حقہ فضائل کو بیان کر سکے؟ وہ فرماتے ہیں اگر سنانے پہ آؤں تو ایک صدی ہو جائے، 100 سال کا عرصہ گزر جائے گا، پھر بھی مدینے کی فضیلت اور مدینے کی خوبیاں اور مدینے کی اچھائیاں ختم نہیں ہوگی۔ آگے وہ فرماتے ہیں در حبیب سے ہر بار واپسی کے وقت، در حبیب سے ہر بار واپسی کے وقت دعا یہ مانگی کہ ایک اور حاضری ہو جائے، دعا یہ مانگی کہ ایک اور حاضری ہو جائے۔ اللہ اکبر، کیسا عشق میں نبی کے اور نبی کی محبت میں ڈوب کر کیسا زبردست شعر کہا ہے، در حبیب سے ہر بار واپسی کے وقت، در حبیب سے ہر بار واپسی کے وقت دعائیں مانگی کہ ایک اور حاضری ہو جائے، دعائیں مانگی کہ ایک اور حاضری ہو جائے۔ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد